ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ اور حضرات اجازت دے دیتے ہیں میدان کارزار میں ہم شکل پیغمبر تصویر مصطفیٰ جیسے ہی پہنچے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں پہنچ گئے اور کہتے ہیں او ظالموں، نبی کا گھر اجاڑنے والوں، بھیجو میرے مقابلے میں کس کو بھیجنا چاہتے ہو۔ آپ نے مقابلہ طلب کیا، مگر کون تھا جو شہزادے کے سامنے آتا؟ تاریخ شاہد ہے، بڑے بڑے پہلوان ہیں، مگر ہم شکل پیغمبر تصویر مصطفیٰ کے سامنے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بھیجو میرے مقابلے میں جس کو بھیجنا چاہتے ہو۔ جب ادھر سے کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو شہزادے خود ہی یزیدیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کبھی میسرا پہ چبکتے ہیں، کبھی میمنہ پہ جلوہ دکھاتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں گھس کے شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس انداز سے حملہ کرتے ہیں کہ جس طرف رخ کر دیتے تھے یزیدی بھیڑیوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی دائیں لڑتے ہیں، کبھی بائیں لڑتے ہیں، کبھی لشکر کے قلب میں گھس کر جو ہے ایسا شاندار حملہ کرتے ہیں کہ یزیدی بھاگنے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم شکل پیغمبر تصویر مصطفیٰ نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، تم ہمارے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فاتح خیبر کے اس شہزادے نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہمارے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ اللہ اکبر، ایسا جو ہے آپ نے اتنا شدید حملہ کیا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے۔ لڑتے لڑتے آخرکار پیاس کی شدت آپ کو تڑپاتی ہے، پلٹ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ابا حضور، اگر ایک پیالہ پانی کا مل جائے تو صرف علی اکبر ہی کافی ہے ان یزیدیوں کے لیے۔ وہاں پانی کہاں تھا جو شہزادے کو پلایا جاتا؟ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا اور کہا شہزادے ان قریب تم نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پی کے سہراب ہو جاؤ گے، پھر تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ اور شہزادے کے منہ میں جو ہے اپنی انگوٹھی رکھ دی تاکہ کچھ تسکین ملے۔ شہزادے کو کچھ تسکین ملی، پلٹ کر پھر آئے یزیدیوں کے سامنے، پھر مقابلہ طلب کرتے ہیں اے دین کے دشمنوں بھیجو میرے مقابلے میں کس کو بھیجنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، شہزادے علی اکبر مقابلہ طلب کر رہے ہیں۔ عمر ابن سعد نے طارق ابن شیس جو بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا اس سے کہا کہ جا، تجھے تیری جو ہے شجاعت پر لعنت ہے کہ تم لوگ جو ہے بچے کے مقابلے میں نہیں جا رہے ہو۔ جب انہوں نے مقابلہ طلب کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو شہزادے کا مقابلہ کرتا، آخرکار وہ تم پر خود حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو درم بھرم کر دیا۔ اب جا شہزادے سے مقابلہ کر، میں وعدہ کرتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد سے تجھے موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ اگر تو شہزادے کو جو ہے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو موصل کی گورنری میں عبید اللہ ابن زیاد سے تجھ کو دلا دوں گا۔ حضرات یہ بدبخت عبید اللہ ابن زیاد کا جو ہے یہ سپاہی شہزادے کا قتل کرنے کے لیے اس بات پر تیار ہو گیا کہ موصل کی گورنری کے لالچ میں یہ میدان میں شہزادے کے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر، شہزادے کے سامنے پہنچتا ہے، بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ پہنچتا ہے، بڑی ہی تمکنت کے ساتھ چلتے ہوئے پہنچتا ہے۔ آخرکار پہنچا، نیزے سے حملہ کیا۔ شہزادے نے اس انداز سے نیزے سے اس کے سینے پہ جو ہے نیزے سے وار کیا ہے کہ سینے سے نیزہ پار ہو گیا ہے اور بھاری بھرکم پہلوان زمین پہ تڑپ رہا تھا، جہنم میں پہنچ چکا تھا۔ جب اس کے بیٹے عمر ابن طارق نے دیکھا، اپنے باپ کا ایسا انجام دیکھا اور ذلت کے ساتھ مرتے ہوئے دیکھا تو اس کا بڑا بیٹا عمر ابن طارق شہزادے کے مقابلے میں آیا، غصے سے بڑے ہی لال پیلا ہوتا ہوا شہزادے پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا، مگر شہزادے نے پلٹ کے اس پر ایسا حملہ کیا تھا کہ بڑا بیٹا بھی جہنم میں پہنچ چکا۔ اب کیا تھا، دوسرا بیٹا طلحہ ابن طارق اپنے باپ اور بھائی کا انجام بد دیکھنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تاکہ اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لے۔ شہزادے پر حملہ کرتا ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ شہزادے نے جب اس پر حملہ کیا ہے تو چند لمحے وہ بھی ٹک نہ سکا، آخرکار وہ بھی جہنم
जहन्नम में पहुंच चुका था। जब उसके दोनों बेटे जहन्नम में पहुंच चुके तो अमर इब्न साद मिस्रा इब्न गालिब बहुत बड़ा पहलवान माना जाता था, उसको इशारा किया, वो शहजादे के मुकाबले में आया और उसने चाहा कि हम शहजादे के मुकाबले में कामयाब हो जाएं, हम शक्ल पैगंबर तस्वीर मुस्तफ़ा के मुकाबले में कामयाब हो जाएं, ताकि यजीदियों की वाहवाही लूट लें। आखिरकार ये आगे बढ़कर हमला करता है, शहजादे भी आगे बढ़ के हमला करते हैं, मगर तारीख बताती है कि अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने उसको भी चंद लम्हे टिकने नहीं दिया, उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। आखिरकार अब कोई भी तन्हा आपके मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आपके मुकाबले में तन्हा आने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब क्या था, मुहकम इब्न तुफैल को 1000 का दस्ता दिया गया, 1000 का दस्ता कि शहजादे पर एक बार ही हमला करो, अगर इस तरह एक एक करके जाते रहोगे तो कामयाब नहीं होगे। अल्लाहु अकबर। शहजादे के मुकाबले में 1000 का लश्कर लेके मुहकम इब्न तुफैल आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के 1000 के साथ एक बार ही हमला कर देता है। फिर भी शहजादे ने हिम्मत नहीं हारी, उन पर हमला कर दिया, मगर जख्मों से निढाल हो चुके थे। 1000 लोग आप पर जो है एक बारगी हमला करते हैं और दाएं बाएं से आपको घेरे में ले लेते हैं। शहजादे ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, शेर खुदा के शेर ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, उन पर हमला करते रहे, यजीदियों को कत्ल करते रहे। जब जख्मों से निढाल हो गए, अब वो वक्त आने वाला है कि शहजादे जन्नतुल फिरदौस को रवाना होने वाले हैं। हम शक्ल पैगंबर तस्वीर मुस्तफा अब दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। अब वो वक्त आ चुका है कि घोड़े की सीन से आप जमीन पर तशरीफ लाने वाले हैं। जब जख्मों से निढाल हो गए, जालिमों ने बढ़ बढ़ के हमले किए, शहजादे अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े की सीन पर आप करार मुश्किल हो जाता है। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े की सीन से जमीन पर तशरीफ लाते हैं, आवाज देते हैं, या बता हुआ दिलकनी, ऐ अब्बा हुजूर मुझे सवालो। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने बड़ी मोहब्बतों के साथ शहजादे को पाला था, बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाहु अकबर। उन्होंने देखा कि जालिमों ने हम शक्ल पैगंबर तस्वीर मुस्तफ़ा को भी मिटा डाला, इन्होंने तो मुस्तफ़ा की तस्वीर का ख्याल न किया। आखिरकार सब्र का पैमाना लबरेज होता है। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये मंजर देख रही थी, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। आखिरकार खैमे से निकलती है, शहजादे की कटी पिटी लाश पे गिर जाती है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे, बहन कहा सब्र का पैमाना लबरेज मत करो, सब्र करो। आखिरकार आज सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करके उस रब की रजा हासिल कर लो। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सरकार इमाम पाक खैमे में लाए, हम शक्ल पैगंबर तस्वीर मुस्तफ़ा को गोद में लिया, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला ने गोद में लिया। शहजादे ने आखिर बार अब्बा हुजूर की ज़ियारत की और आखिरकार रूह पर बास कर गई, शहादत का दूल्हा बन के जामे शहादत नोश फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। शहजादे अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत से सरफराज हो चुके। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जवान बेटे की शहादत को अल्लाहु अकबर अपनी नजरों से देखा, सीने से लगाया, अपने शहजादे को लेके आए और खैमे के पास रख दिया। अल्लाहु अकबर। कैसा सीना था इमाम पाक का, ऐसे बड़े बड़े सदमे आपने बर्दाश्त किए हैं। अल्लाहु अकबर। तारीख शाहिद है। अल्लाहु अकबर। इमाम पाक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ कौम तूने मेरे बेटे का भी ख्याल नहीं किया। और आपने इरशाद फरमाया, ऐ जालिमों, ऐ मेरे बेटे को शहीद करने वालों, अल्लाह तुम्हें हिलाक करे। अल्लाहु अकबर। आखिरकार मेरे इमाम ने सब्र का पैमाना, सब्र का पहाड़ अपने सीने पर रख दिया और हज़रात अब एक एक करके आपके बेटे भतीजे सब कुर्बान हो गए। अब पैकरे सब्र रज़ा, ताजदारे करबो भला, अब शहादत के दूल्हा बनने के करीब है। अल्लाहु अकबर। तमाम रुफ़क़ा और जानिसारों ने जामे शहादत नोश फरमा लिया। गाज़ी अब्बास भी शहीद हो गए, इमाम कासिम भी शहीद हो गए, हम शक्ल पैगंबर तस्वीर मुस्तफ़ा भी शहादत का जाम पी लिया। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम अब तैयारी फरमाते हैं, ताजदारे करबो भला, पैकरे सब्र रसा, सब कुछ कुर्बान करके अब अपनी शहादत
پیش کرنے کے لیے میدان کارزار میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، شہزادے امام سید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخار کی شدت سے نڈھال ہو چکے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، مگر شہزادے نیزے کو سوال کر لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابا حضور مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں مت جائیے، مجھے جانے دیجئے، میں بھی جام شہادت نوش فرمانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شہزادے جب کھڑے ہوئے تو میرے امام نے فرمایا امام زین العابدین تمہیں اجازت نہیں، تم چلے جاؤ گے تو میرے نانا جان، میرے والد بزرگوار کی جو امانتیں ہیں میں کس کو سپرد کروں گا؟ ان امانتوں کا وارث کون بنے گا؟ اے شہزادے تمہیں اجازت نہیں، اگر تم چلے جاؤ گے تو ان مقدس سیدانیوں کو مدینہ المنورہ کون پہنچائے گا؟ اگر آپ چلے جائیں گے زین العابدین تو ان کا کون والی ہوگا؟ تمہیں نہیں جانا ہے، اور تم چلے جاؤ گے تو میرے سادات حسینی کی نسل کس سے چلے گی؟ اس لیے تمہیں اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دستار شہزادے کے سر پہ باندھتے ہیں، اپنی امانتیں حضرت امام زین العابدین کے سپرد کرتے ہیں، اور حضرات چند نصیحتیں کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ صبر کے ساتھ رہنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ آخرکار شہزادے کو وصیت کی، مقدس سیدانیوں کو وصیت کی، اور پیکر صبر و رضا اب سب کچھ قربان کر کے اب تیاری فرماتے ہیں، قبائے مصری زیبتن فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرکات کا صندوق مبارک کھولتے ہیں، دستار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر پہ سجاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال لے لیتے ہیں، ذوالفقار حیدری مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا باندھتے ہیں، پیکر صبر و رضا تاجدار کربلا اب سب کچھ قربان کر کے اب میدان کارزار میں جانے والے ہیں۔ اب وہ وقت آنے والا ہے جن کی شہادت پہ زمین روئے گی، جن کی شہادت پہ آسمان روئے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے۔ پیکر صبر و رضا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا دولہ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی جانے والے ہیں مقدس سیدانیوں کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیویوں نے کہا اے میرے سر کے تاج، بہن کہتی ہیں میرے بھائی جان، بی بی سکینہ کی آواز آتی ہے میرے ابا حضور، جنہوں نے یہاں پر کسی پہ ترس نہیں کھایا وہ مجھ پر کیا گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، مگر آخرکار خیمے میں ایک منظر عجیب ہوا۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ماں کے پاس دودھ خشک ہو چکا ہے، اب شہزادے اس طرح تڑپتے ہیں کہ ماں سے تڑپنا دیکھا نہیں گیا۔ آخرکار حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ لے کے آئی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ اے امام علی مقام، اے میرے سر کے تاج، یہ 6 ماہ کا شیرخوار علی اصغر اب تڑپ رہا ہے، اس کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا ہے، شاید آپ یزیدیوں کے سامنے لے کے جائیں اور اس پر کسی کو ترس آ جائے تاکہ چند قطرے اس کے حلقوم میں پڑ جائیں تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ آخرکار میرے امام نے گود میں لیا سیدنا علی اصغر کو، اور آخرکار میرے امام یزیدیوں کے سامنے پہنچ گئے، اور آپ نے فرمایا اے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، یہ میرا چھوٹا بچہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اس نے تمہاری طرف غصے سے انگلی بھی نہیں اٹھائی ہے، اگر تمہاری نگاہ میں مجرم ہے، اگر تمہاری نگاہ میں کوئی دشمنی ہے تمہیں تو مجھ سے ہے، مگر یہ میرا 6 ماہ کا شیرخوار ہے، اس نے غصے سے تمہاری طرف انگلی بھی نہیں اٹھائی ہے، اگر چند قطرے اس کے حلقوم میں ڈال دو تو نہر فرات میں کوئی کبھی واقع نہیں ہوگی، مگر یہ شیرخوار ہے، آخرکار اس کی جان بچ جائے گی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، رات بچے پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، مگر یہ بدبخت جو انسانیت سے بھی عاری ہو چکے تھے، یہ بدبخت جو ہے جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، پانی کے بجائے حرملہ ابن کاہل بدبخت نے ایک تیر کا نشانہ سادھا، اور آخرکار تیر کا نشانہ سادھ کر
تیر کا وار کیا، تیر ہواؤں کو چیرتا ہوا، فضاؤں کو چیرتا ہوا آیا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم کو چھیدتا ہوا، امام پاک کے بازو سے پیوست ہو جاتا ہے۔ آخرکار ایک سانس لی سیدنا علی اصغر نے اور آخرکار جام شہادت نوش فرمایا۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے علی اصغر کو لگایا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ یہ میری چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، 6 ماہ کے شیرخوار علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، اپنے سینے سے لگایا میرے امام نے۔ اللہ اکبر، کیسا سینہ تھا میرے امام کا، اللہ اکبر، اور کیوں نہ ہو میرے آقا نے دعا فرمائی، سینے پہ ہاتھ رکھے، اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرمانا، اے اللہ حسین کو اجر عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، میرے امام نے حضرت علی اصغر کو سینے سے لگایا، پلٹے خیمے کی طرف۔ مقدس سیدانیاں یہ سوچ رہی ہیں کہ شاید علی اصغر کو پانی مل گیا ہے، اس لیے اب تڑپ نہیں رہے ہیں، اب بے چین و بے قرار نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آخرکار میرے امام دلا کے جب ماں کی گود میں تھی تو ماں نے تڑپ کے کہا، بیٹا ایک بار اپنی ماں کے سینے سے لگا لے، اب تجھے دوبارہ لگانا نصیب نہیں ہوگا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا بچے پر بھی ظالموں نے ترس نہیں کھایا۔ آخرکار 6 ماہ کے شیرخوار نے بھی اپنی شہادت پیش کر دی، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے۔ اب وہ وقت آنے والا ہے، اب پیکر صبر و رضا تاجدار کربلا شہادت کا دولہا بن کے میدان کارزار میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تبرکات سے جو ہے شہادت کے دولہا بنتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار سر پہ سجاتے ہیں، ذوالفقار حیدری لیتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ مقدس سیدانیوں کی آواز آتی ہے، اے میرے سر کے تاج۔ بیویوں نے کہا، اے میرے سر کے تاج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اے میرے سر کے تاج آپ ان بھیڑیوں میں مجھ کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ مقدس سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نانا کے حضور جا رہے ہیں، آپ کو اس سفر میں کون روک سکتا ہے؟ مگر یہ تو بتا دیجئے کہ اب ان کا وارث کون ہوگا؟ بنو ہاشم کے یتیم اب کس کا چہرہ تکیں گے؟ اللہ اکبر، اب کس کو نانا کی بارگاہ میں شفاعت، نانا کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کریں گے؟ اللہ اکبر، مقدس سیدہ زینب کی آواز آئی، اے بھائی جان کاش یہ وقت میرے سامنے نہ آتا۔ اللہ اکبر، آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی، مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے جیجئے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رہ کے جو ہے شہادت پاؤں۔ میرے امام نے صبر کی تسلی دی، انہیں تسکین دی، اور آخرکار پیکر صبر و رضا جب جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہی ہونے والے ہیں کہ سیدہ سکینہ آپ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، اے بابا جان آپ چلے جائیں گے تو میں بابا کیسے کہہ کے کس کو پکاروں گی؟ اے ابا حضور آپ چلے جائیں گے تو ان ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے۔ اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 6 ماہ کے شیرخوار علی اصغر پر ترس نہیں کھایا، جنہوں نے تصویر مصطفیٰ مٹا ڈالی، جنہوں نے اون و محمد پہ ترس نہیں کھایا، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو ہے 7 سالہ شہزادی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میرے امام سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کی والدہ سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ اکبر، سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت فرماتے تھے سیدہ سکینہ سے۔ آپ اپنی گود انور میں سیدہ سکینہ کو گود میں اٹھاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے سیدہ زینب تم صبر کر رہا، تم صابرہ اور شاکرہ کی اولاد ہو، صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دینا،
آپ کو جو ہے تسلی دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، ماتم مت کرنا، آخرکار اللہ اکبر بے پردہ مت ہونا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی گود انور میں سیدہ سکینہ کو دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں سیدہ زینب اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، یہ میری بڑی پیاری بیٹی ہے، میری شہادت کے بعد میری لاش کے قریب نہ آنے دینا، آخرکار اس کو یتیمی کا احساس مت ہونے دینا۔ سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہیں، اے بھائی جان، آج صرف سکینہ ہی یتیم نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہم سب بے سہارا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے صبر کی تلقین فرمائی اور آخرکار کوئی بھی میرے امام کی بیڑی نہ بن سکا۔ آپ گھوڑے کی زین پر تشریف فرما ہوئے اور آخرکار یزیدیوں کے سامنے پہنچ گئے اور آپ نے ایک حسین خطاب فرمایا، بڑا ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اتمام حجت کے لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہیں، ویسے ہی ماننے کی جو ہے امید نہ تھی، لیکن اتمام حجت کے لیے میرے آقا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ظالم یزیدیو، اب بھی وقت ہے، سوچو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کا گھر اجاڑنے والوں، سوچو کہ تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ اے بدبختو، سوچو، تم نے لکھا تھا خط میں کہ آپ نہیں آئے تو ہم خدا کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کریں گے، جب ہم آ گئے تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، ہمارے رفیق اور جانثاروں کو تم نے قتل کیا، ہمارے بیٹے اور بھائی اور بھتیجوں کو تم نے جو ہے قتل کیا، آخرکار اب تم میرے مقابلے میں آ گئے ہو، اب بھی وقت ہے کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ تو یزید کی بیعت کر لیں ورنہ بجوس لڑنے کے تیار ہو جائیں، اس کے سوا میں کچھ سننا نہیں چاہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی اس خطبے سے یزیدیوں پر کچھ اثر ہو رہا تھا تو یزیدی بدبخت چلانے لگے کہ آپ تو یزید کی بیعت کر لیں یا تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں۔ میرے امام نے کہا ہرگز نہیں، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، مرد حق باطل سے ہرگز مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، میرے امام نے فرمایا اچھا اب تم جو ہے میرے مقابلے میں بھیجو، کس کو بھیجنا چاہتے ہو؟ بڑے بڑے پہلوان جو آپ کے لیے انہوں نے روک کے رکھے تھے اور اس موقع کے لیے رکھے تھے۔ اللہ اکبر، شہزادے امام علی اکبر، شہزادے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے لیے بڑے بڑے پہلوان انہوں نے رکھے تھے۔ ایک بہت بڑا پہلوان جس کو دنیا تمیم ابن قحطبہ کے نام سے جانتی ہے، یہ بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا۔ اس کو اشارہ کیا عمر ابن سعد نے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا۔ یہ بڑے کر و فر کے ساتھ امام کے سامنے آیا، مگر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے بھی اس کو ٹکنے نہیں دیا، ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اب کیا تھا؟ دوسرا پہلوان ایک یزید ابتہی کے نام سے تھا، اس کو اشارہ کیا تو جا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ بھی بڑے کر و فر کے ساتھ آیا امام کی بارگاہ میں اور بڑے کر و فر کے ساتھ بڑی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا یہ کہتا ہوا آیا کہ شام اور یمن میں مجھے لوگ جانتے ہیں، میں شہرۂ آفاق ہوں۔ میرے امام نے کہا ہوگا دوسروں کے لیے تو طاقت پہاڑ، تیرا مقابلہ ابھی ہاشمی شیر سے نہیں ہوا ہے، شیر خدا کے شیر سے نہیں ہوا ہے، میرے سامنے تیری حیثیت مکھی اور مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھ کے اس نے حملہ ہی کرنے والا تھا کہ میرے امام نے وار کو روکا اور پلٹ کے ایسا حملہ کیا کہ اتنا بڑا پہلوان زمین پر تڑپ رہا تھا اور جہنم میں پہنچ چکا تھا۔ جب یہ حال ہوا ان کے مشہور بہادروں کا تو بدر ابن سہیل یمن کا رہنے والا تھا جو بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا۔ بدر ابن سہیل نے کہا عمر ابن سعد سے کن بزدلوں کو امام کے سامنے بھیج دیا جو ایک دو ہاتھ لڑ بھی نہ سکے اور ذلت و رسوائی کے ساتھ قتل ہو گئے، میرے 4 بیٹے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھیج دے، ابھی قصہ تمام کر دیں گے۔ بدر ابن سہیل کے بڑے بیٹے کی طرف عمر ابن سعد نے اشارہ کیا جا مقابلہ کر۔ بدر کا بڑا بیٹا آیا کر و فر کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ آیا تھا، مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جب پہنچتا ہے اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بہتر ہوتا کہ تیرا باپ آتا تاکہ
کہ تیرا ذلت و رسوائی سے قتل ہونا تیرے اس منظر کو تیرا باپ نہ دیکھتا۔ آگے بڑھ کے اس نے حملہ کیا تھا کہ شہزادے نے ایک ہی بار میں اس پر حملہ کیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ قتل ہو چکا تھا۔ جب بدر ابن سہیل نے اپنے بیٹے کا انجام بد دیکھا تو بڑی بہادری کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ اپنے بیٹے کا جو بدلہ لے۔ آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے آپ شہزادے تیار ہو جاؤ، اب جو ہے تمہارا مقابلہ ہم سے ہے۔ بڑی بہادری کی ڈینگیں ماری تھی اور آخر کار اس نے نیزے سے حملہ کیا۔ آپ نے روکا، آپ نے حملہ کیا، تلوار نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد کہا شہزادے اگر یہ تلوار میں پہاڑ پہ مار دوں تو سرما بن جائے۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو نے ابھی مقابلہ ہاشمی شیر سے نہیں کیا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ آخرکار اس نے پلٹ کے حملہ کیا، شہزادے نے اس کے بار کو روکا اور پلٹ کے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کا ایسا وار کیا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بدر کا سر گیند کی طرح کٹ کے دور جا کے گرا تھا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سونگو ہو کر، تکبر بہ گیا زخموں کے رستے موجے ہو کر۔ آخرکار بدر ابن سہیل اتنا بڑا پہلوان زمین پر ذلت و رسوائی کے ساتھ تڑپ رہا تھا۔ اب شہزادے کے مقابلے میں جو بھی تنہا آتا ہے مگر بچ کے نہیں آتا ہے، آخرکار بچ کے کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر، یہ شہزادے ہیں جن کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو چوسا ہے۔ اللہ اکبر، وہ شہزادے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ وقت یاد کریں کہ ایک مرتبہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود انبر میں تھے سرکار کے، ایک طرف سیدنا ابراہیم تھے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شہزادوں میں سے ایک رب چاہتا ہے، ایک امانت واپس لینا چاہتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہا دونوں شہزادوں میں سے ایک آپ رکھ لیں، ایک کو دے دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو اختیار ہے۔ تو آخرکار میرے آقا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شہزادے امام علی مقام کو دیکھا، کبھی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو دیکھا، مگر قربان جائیں کہ شہزادے ابراہیم کو واپس دے دیا رسول کونین نے اور شہزادے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ لیا۔ اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اور وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی سواری مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، میرا امام فرماتا ہے اللہ اکبر، میری سواری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو شجاعت سے نوازا تھا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نہ ان کی شجاعت کا کوئی جواب ہے، نہ ان کی کوئی بہادری کا جواب ہے، نہ ان کے کوئی صبر کا جواب ہے، نہ ان کے کوئی شکر کا جواب ہے، نہ ان کی شہادت کا کوئی جواب ہے۔ آخرکار جو بھی تنہا آتا رہا میرے امام اس کو ذلت و رسوائی سے قتل کرتے رہے، ایک کے بعد دیگر تنہا تنہا جو بھی آیا، مگر بچ کے نہیں گیا، شہزادے نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اب وہ وقت آنے والا ہے اللہ اکبر کہ شہادت کے دولہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے والے ہیں۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ ایک بارگی جب ایک ایک کر کے مقابلے میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، کہا ایک بارگی حملہ کر دو۔ اب کیا تھا، ایک بارگی حملہ کر دیا، مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمت نہیں آ رہی۔ شہزادے کبھی دائیں لڑتے ہیں، سیدنا امام علی مقام کبھی بائیں لڑتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام نے ایسی بہادری کے ساتھ جنگ کی تھی۔ تاریخ اس بات کی بتاتی ہے کہ جیسے ہی آپ حملہ کرتے ہیں سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح پتے درخت کے جھڑتے ہیں۔ میرے امام نے کبھی دائیں لڑے کبھی بائیں لڑے، جب اس طرح بھی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا اس طرح حملہ نہ کرو بلکہ دور سے تیروں کی بارش کر دو۔ ہزاروں تیر نکلنے لگے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنے لگے۔ اللہ اکبر، اب ہزاروں تیر آتے تھے، امام پاک کا جسم نازنین ہدف بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا گھوڑا زخموں سے چور چور ہو گیا، آپ کے جسم اقدس پہ بہت سارے زخم آ گئے۔ اب شہادت کے دولہ بننے والے ہیں امام علی مقام، پیکر صبر و رضا۔ اللہ اکبر، اب جنت الفردوس روانہ ہونے کا وقت آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، آخرکار ایک تیر آتا ہے، فضاؤں کو چیرتا ہوا، ہواؤں کو چیرتا ہوا، وہ تیر آپ کی پیشانی اقدس پہ لگتا ہے، وہ پیشانی جو رب کے حضور جھکا کرتی تھی، وہ پیشانی مبارک جو بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی۔ اللہ اکبر، میرے امام نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور کہا او بدبختوں، تم نے اذیت مصطفیٰ کا بھی خیال نہیں کیا۔ اللہ اکبر،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ پہ ایک تیر لگتا ہے، آخرکار ایک سینے مبارک پر تیر لگا، اب گھوڑے کی سین پر قرار مشکل ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی سین سے زمین پر تشریف لانے والے ہیں، اللہ اکبر۔ آخرکار امام پاک گھوڑے کی سین سے زمین پر تشریف لائے اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ اکبر۔ 10 محرم کی تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کے وقت میں اللہ اکبر 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر پاک ہے، 61 ہجری ہے، آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ ظالم آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سر انور سجدے میں ہے، سر انور کو جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے امام پاک کو شہید کر دیا ہے، مگر کربلا کا ذرہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کیا خوب کہا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے ملا لا الہ است حسین۔ کسی نے خوب کہا ہے، اللہ اکبر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اللہ اکبر۔ وہ عظیم شان قربانی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، اللہ اکبر، کلمہ توحید ہے، تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخش پائے گی مجھے تیری شہادت ہے حسین۔ ظالموں نے سوچا تھا کہ میں نے امام علی مقام کو شہید کر دیا ہے، مگر سبحان تھا، آج بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا تھا، قیامت تک ہوتا رہے گا، کیوں نہیں؟ قرآن شاہد ہے، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو، ان کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم شان قربانی، وہ عظیم شان شہادت ہے، ہمیں چاہیے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سبق حاصل کریں کہ دین کی سچائی کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، دین کے وقار کے لیے میرے امام نے سب کچھ پیش کر دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت نہیں کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقانیت کے ساتھ زندہ رہیں، سچائی کے ساتھ زندہ رہیں، امام سے سچی محبت کریں، حق بات کہیں، حق بات پر عمل کریں، سچائی پر عمل کریں۔ اگر سچائی پر عمل کریں گے اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم خیر و آباد رہیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سربلندیاں عطا فرمائے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور امام پاک کی محبت میں جلائے، امام پاک کی محبت میں خاتمہ بالخیر ہم سب کا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔